ہم نے قرآن کے نظام کی طرف آنا ہے۔ قرآن مجید کوئی ایک قصہ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے جو میرے رب نے مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے ایک طرف اچھائی ہے، ایک طرف برائی ہے، اور انتخاب انسان نے خود کرنا، اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا۔ دونوں راستوں کو بیان فرما دیا اللہ جل شانہ نے، یہ اچھائی کا ہے، یہ برائی کا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اب انتخاب تیرا ہے انسان، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تمہیں راستہ دکھانا ہے سو دکھا دیا۔ اب ٹھیک راستے پر چلے تو تمہاری مرضی، برے راستے پر چلو تو تمہاری مرضی۔ اگر کوئی قوم اپنے لیے برا راستہ اختیار کر لیتی ہے اور اس پر پھر مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں، بد کردار لوگ جو ہے وہ منظم طریقے سے اس پر مسلط ہوتے ہیں، ان کی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں کمی واقع ہوتی ہے، یہ مختلف عذاب ہیں جو قوموں پر آتے ہیں، تو پھر وہ رب کو تو کچھ نہ کہے، اپنے آپ کو کچھ کہے کہ اللہ نے آپ کو راستہ بتایا، اس راستے پر آپ چلیں تو وہ آپ کے لیے تمام چیزیں درست ہیں، اس راستے پر نہیں چلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے کیوں شکوہ ہم کریں، وہ تو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے تمہیں کس لیے عذاب دینا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس پر یقین کامل کے ساتھ ایمان لاؤ۔ وہ کیا کرے گا تمہیں مہنگائی کا عذاب دے کر، وہ کیا کرے گا تمہیں گرانی کا عذاب دے کر، اس کو تو ہم سے اتنا پیار ہے جو کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی فرماتا ہے۔ اگر ہم اس کے راستوں کو چھوڑ دیں اور اچھائی کے تمام راستوں کو، تمام جگہوں کو ہم ویران کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کی رحمت کے بھی طلبگار ہوں، تو پھر کیسے ہم اپنے آپ کو غلط فہمی کا شکار اور خوش فہمی کا شکار۔ آج مسجدوں کی کیا حالت ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج چند افراد ہوتے ہیں عمومی جماعت پر، پورے محلے کے محلے جو ہے وہ بہت ہی یعنی گنجان آباد ہیں، لیکن مسجدوں میں 1 سے 2 سے زیادہ صفیں نہیں ہوتی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اعراض ہے، اور ہمیں اس اعراض پر غور کرنا چاہیے، پھر اس سے معافی طلب کرنا چاہیے، اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی، اپنی کوتاہیوں کی معافی۔ اللہ یاد رکھیے انفرادی طور پر غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن قوموں کی اجتماعی غلطیوں کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے کہ یہ جو اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں یہ فکر و دانش کے تحت عملی طور پر اور عمدن اٹھائی جاتی۔ علامہ نے کہا کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے پر نہیں کرتی ملت کے گناہ معاف۔ ملت کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا، فرد کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جب ایک قوم کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ کوئی غلطی کرتی ہے اللہ اسے معاف نہیں فرماتا، اور نہیں معاف فرماتا۔ اس کی جو ہے اس کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ یعنی قوم کے اجتماعی گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم ہود کو دیکھیں، پوری قوموں کے قصے اللہ نے قرآن مجید میں محض سٹوریز کے طور پر تو نہیں بیان فرمایا کہ تم ان سے جو ہے وہ بس اپنا ٹائم جو ہے وہ پاس کرو، نہیں، وہ سوچو کہ ان کے اجتماعی گناہوں کو اللہ معاف کرے۔ وہ بنو اسرائیل جن کو کہا کہ فضلناہم علی العالمین، کہ جہان والوں پر ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے، اللہ نے اس کے بھی کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو گناہ ہوئے معاف نہیں کیا، حالانکہ وہ پسندیدہ ترین قوم تھی بنو اسرائیل۔ من و سلوہ اس پوری کائنات میں کس کے لیے اتارا گیا سوائے بنی اسرائیل کی؟ یاد دیکھیے، اس حد تک
پیاری قوم کو اللہ نے معاف نہیں فرمایا۔ ہم بھی خیر امت ہیں، لیکن جب اجتماعی دانش کے ساتھ غلطیاں کریں گی تو اللہ ہمیں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔